اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، بلا شبہ غصہ کو ضبط کر جانا اور بدلہ پر قدرت کے باوجود معاف کر دینا ایک محبوب عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان و زمین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں فراغت اور تنگی میں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان دونوں آیات میں رب العالمین جل جلالہ بیان فرما رہا ہے کہ غصے کو پی جانا اور غیظ و غضب کو ضبط کر لینا مومنین کی صفات اور متقین کی خصوصیات میں سے ہے، اور اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیظ و غضب کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ کے اجر کی امید رکھ کر لوگوں کو کوئی شر یا تکلیف نہیں پہنچاتے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے اور بہترین صلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ کوئی بھی گھونٹ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں غصے کے اس گھونٹ سے بڑھ کر نہیں ہے جسے بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے پی جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی گھونٹ کا مزہ اور انجام اتنا میٹھا نہیں جتنا غصہ کے گھونٹ پینے کا ہے۔ پس اللہ کے لیے غصہ پی جانے کے بعد بندے کو اپنے دل میں ایک ٹھنڈک اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینے کی برکت سے لوگوں کے درمیان رحم دلی اور قلبی الفت پختہ ہوتی ہے اور ان کے درمیان مودت و رحمت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے غضب کو پی جانے والے مومنوں، اپنے غصہ پر ضبط کر لینا اور انتقام نہ لینا ایک شریفانہ خصلت ہے اور یہ اخلاق نبوی کا حصہ ہے۔ چنانچہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت آپ کے جسم اطہر پر ایک ایسا کپڑا تھا جس کے کنارے بہت ہی زیادہ موٹے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے شانہ مبارک پر نشانات پڑ گئے، اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد، تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیے جانے کا حکم کرو۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تبسم فرمایا اور اسے کچھ دیے جانے کا حکم دیا۔ بس جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور اپنے غصے کو پی جائے گا اور حلم و بردباری سے کام لے گا تو وہ قیامت کے دن ملنے والے اجر پر خوش و خرم ہوگا اور اس کا دل اپنے خالق جل جلالہ کی رحمت کے تئیں بہت پر امید ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَةً وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور جو شخص اپنے غصے کو پی جائے
حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے کی اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیدوں اور خوشیوں سے بھر دے گا، یعنی اس کا دل امیدوں سے پر ہوگا، اور اس کو اللہ کی طرف سے جو بلند درجات اور عظیم انعامات ملیں گے ان پر وہ بالکل مطمئن اور خوش ہوگا۔ یا اللہ، ہم کو غصہ پی جانے کی اور ضبط کرنے کی توفیق دے دے اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غیظ و غضب چھوڑنے اور اس کے اسباب سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت و وصیت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ نہ جانے کتنے معاملات ہیں جن میں آدمی نے اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول نہیں کیا تو اس کے بعد باہمی تعلقات خراب ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے اور ایک دوسرے کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بعض وہ چیزیں بیان کی ہیں جو غصہ ضبط کرنے میں ہمارے لیے معاون ہیں۔ پس آدمی پر جب غیظ و غضب طاری ہو تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور خاموشی اختیار کر لے، اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور ان نعمتوں کو یاد کرے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ باری تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندوں پر مخلوق کے سامنے فخر کرے گا اور ان کو خصوصی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ جس آدمی نے بدلہ پر قدرت کے باوجود اپنے غصے کو پی لیا اور معاف کر دیا تو خدائے عز وجل قیامت کے روز تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور خصوصی انعام سے نوازے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ پس کام کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین بدلہ ہے۔ غور فرمائیں کتنا عظیم ہے یہ ثواب اور یہ بدلہ۔ اس کو حاصل کرنے میں ایسا بندہ کامیاب ہوگا جو اپنے غصے پر ضبط کرے گا، اپنے گھر اور اپنی ڈیوٹی میں اچھا رویہ اختیار کرے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے گا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔